خدا تنا آ جاؤ شاہ جی وہ رہ گئی شاید پوری دنیا نو اگ لا چھڑی شاہ جی تسی ہاں او شاہ جی کیا کرنا جے تسی کے سوال کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی میرا جو سوال ہے آپ سے یہ زین شفیق بھائی سے تھوڑا ملتا جلتا سوال ہی ہے, اس کو ایکسٹینڈ کروں گا کہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ کسی حدیث وغیرہ کا محتاج نہیں. اس میں ہمارے مختلف گروپس کے ممبرز آپ کے علم میں ہوگا, آپ تو واٹس ایپ یوز نہیں کرتے, تو اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں, مختلف چڑھائی کرتے رہتے ہیں. ایک بات بڑے زور دے کر کی جاتی ہے, آپ پر بھی بالخصوص اعتراض کیا جاتا ہے, مفتی اسحاق صاحب, ڈاکٹر اسرار صاحب اور جتنے بھی لوگ جن کو بہت زیادہ فالوئنگ ملی ہے نوجوانوں میں, پڑھے لکھے لوگوں میں, وہ کہتے ہیں جی یہ افراد تفسیر بالرائے کرتے ہیں. یہ اعتراض زیادہ ہوتا ہے سر کٹر قسم کے رافضی حضرات کی طرف سے. وہ کہتے ہیں جی آپ کرتے ہیں تفسیر بالرائے, تو ہم نے کہا جی کیا تفسیر بالرائے کرتے ہیں ہم؟ وہ کہتے ہیں جی آپ تفسیر بالرائے اس طرح کرتے ہیں کہ آپ روایات سے تفسیر نہیں کرتے, اور ہمارے ائمہ اہل بیت کو آپ نے بالکل اگنور کیا. ہم کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی محبت سے مراد کیا یہ ہے کہ آپ ان کے ٹانگیں دبائیں یا آپ ان کو پیار کریں اس سے, یا ان سے بغل گیر ہوں, اس سے مراد یا آپ دین ان سے لیں. ایک مثال آپ کو دوں گا, یہ کل بڑا فتنہ انہوں نے اٹھایا. رک جائے پہلے تو میں اس کو ریبٹل کر لوں. یہ تو مقدمہ آپ نے بیان کیا, ہم ٹوٹلی اس اعتراض کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم ائمہ اکرام کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف اسے چھوڑ دو. ٹھیک ہے, تو امام جعفر نے ہمیں فرما دیا کہ میری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہے, اسے چھوڑ دینا. اب یہ علیحدہ ٹاپک ہے امام جعفر نے وہ فرمائی ہے یا نہیں فرمائی, یہ علیحدہ بات ہے. ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ امام جعفر علیہ السلام یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف جو باتیں قرآن کے خلاف منقول ہوئی ہیں یہ انہوں نے نہیں فرمائی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم مان ہی نہیں سکتے وہ قرآن کے خلاف کوئی بات کریں. دوسری بات, قرآن پاک روشن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. قرآن آج ایک عربی بدو آپ کو بتا سکتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس کے لیے کسی مفسر کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن جب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کھلی عربی زبان میں ہے اور یہ آسان کر دیا ہے تذکیر کے لیے, اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے, بالکل واضح ہے. اور آخری بات, سی این این اور بی بی سی کے اوپر جب ایک پٹی نیوز کی چلتی ہے, کیا ایسا ہوتا ہے کہ افریقہ کا انگریزی جاننے والا اس پٹی کا مطلب کچھ اور لیتا ہے, پاکستان والا اور لیتا ہے اور انڈونیشیا والا اور لیتا ہے؟ مجھے بتائیں. سب ایک لیتے ہیں, سب ایک لیتے ہیں نا. انگریزی سب کو آتی ہے. وہ انہوں نے ائمہ اہل بیت سے انگریزی پڑھی ہوئی ہے, یا صحابہ کرام سے پڑھی ہے, یا کسی وقت کے پیغمبر سے انگریزی پڑھی ہے, عام بندوں سے انگریزی پڑھی ہے نا, تو انہیں انگریزی آتی ہے. لہٰذا قرآن کی عربی کو مردہ زبان تو نہیں ہے کہ کسی امام نے ہمیں سکھانی ہے. عربی ایک زندہ زبان ہے. آج عربی میں ایک پٹی میں آیت چلتی ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یا علی مدد کہاں سے نکل آتا ہے؟ جاؤ گورے کی عدالت میں لے جاؤ, کئی گورے ہیں جو عربی پڑھا رہے ہیں, انہیں کوئی اس میں سے کیسے نکلتا ہے؟ بالکل واضح مطلب نکل رہا ہے. اب رہ گئی روایتیں, تو میں وہی بات ائمہ اہل بیت نے کہا ہے کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف اسے چھوڑ دو, تو ہم اہل بیت کے اوپر چل رہے ہیں. اگر کہیں اہل بیت نے یہ فرمایا نا کہ ہم جو قرآن کی تفسیر بیان کریں گے چاہے وہ قرآن کے 180 ڈگری ہو تو تم نے ماننی ہے, تو بتائیں کوئی ایسی روایت. تو ہم بالروایت, یہ ہم بالرائے نہیں کر رہے. رائے تو وہاں داخل ہے جہاں لنگوسٹک کا کوئی ایسا بیریئر آ گیا ہے, جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرسچنس کے لیے کہ ان کی اوریجنل کتاب جو ہے ہبرو میں تھی, اس وقت جو ہے وہ نسخہ گریک لینگویج میں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اوریجنل کیا تھا. ہماری تو عربی میں کتاب نازل ہوئی تھی, عربی زندہ ہے. آج بھی آپ کسی یہودی عربی کو بھی بٹھائے نا, اور وہ جو قرآن کو پڑھ کے مطلب لے گا نا, وہ معتبر ہوگا, مسلمان کا معتبر نہیں ہوگا, کیونکہ مسلمان فرقے سے ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ سمجھ رہے ہیں شاہ جی؟ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جس طرح سی این این اور بی بی سی کی پٹی کا ایک مطلب لیا جاتا ہے, کیونکہ وہاں ہمارا فرقہ نہیں جڑا ہوتا, قرآن سے ہمارا فرقہ جڑا ہوتا ہے, قرآن کی پٹی کا ایک مطلب نہیں لیا جاتا. اور یار جہاں پہ اہل حدیث علماء کو چھوڑ دیتا ہوں میں, شیعہ بریلوی کا یہ حال ہے کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ سے وہ کہیں کہ نماز سے مدد مانگنی ہے اور صبر سے مدد مانگنی ہے, غیر اللہ سے مدد ثابت ہوگی تو ہم یہ کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین. اس کا مطلب المدد یا نماز, المدد یا صبر کہاں سے ہو گیا؟ ساتھ ہی لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین. یہ اس ایک آیت نے بڑے بڑے علماء کی مٹی پلید کر دی ہے. پرانے اور نئے سارے بابوں کو پکارنے کے لیے استعینوا بالصبر والصلاۃ یہ پیش کرتے ہیں. ایون پیر میر علی شاہ صاحب نے بابوں کو پکارنے کے اوپر یہ آیت پیش کی ہے, جن کی آپ اتنی تعریف کرتے ہیں. مجھے بتائیں, یہ ہمارا میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی مذاق اڑائے گا, یار یہ بابا جی کو اس میں سے یہ نظر آیا ہے نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو, تو جی اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی مدد مانگ سکتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز اور صبر کو مدد کے لیے پکارو؟ وہ ہے نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو, کس کی؟ ان اللہ مع الصابرین. تو جب ہمارے پرانے بڑوں اور نئے بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس آیت کی یہ کر رہے ہیں, تفسیر بالرائے یہ کر رہے ہیں, ہم قرآن کو ویسے مانتے ہیں جیسے نازل ہوا ہے. یہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام ہے کہ ہم رائے سے کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جو قرآن کا مطلب اچھل اچھل کے نکل رہا ہے وہ آپ نے نہیں لینا, اس کے بالکل اپوزٹ لینا ہے جو ہمارے بابوں نے بتایا. تو رائے تو تمہارے بابے کر کے گئے ہیں نا, تو ہمارا تو عقیدہ آپ کو واضح پتا ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں. شاہ جی لے جاؤ بابے اتوں دبو انہوں. پریکٹیکل ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں جو کل کا ہی واقعہ ہے نا, اس کی نسبت سے ہے
کہ کل کافی زیادہ واٹس ایپ گروپ میں اس پہ ہنگامہ تھا, پھر بعد کسی مولوی کسی بابے کا نام نہیں لینا, جنرل بات کریں, انٹرنیٹ ہم کسی کو یہاں سے فیم نہیں دینا چاہتے, نام نہیں لیتے. انٹرنیٹ کے اوپر بھی کافی زیادہ اس پر ڈیبیٹس وغیرہ ہوئی. ایک مثال بتائیں. وہ یہ مثال یہ تھی جی کہ انہوں نے کہا کہ یہ غدیر خم کی حدیث ہے نا, من کنت مولا فاضل مولا. اب اس میں ایک گروپ ہے جو نعوذ باللہ انکار ہی کر دے یا مانتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. انہوں نے کہا جی آپ اگر حضرت علی سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, سارا کرتے ہیں, آپ کا دعویٰ باطل. کیسے باطل ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں جی اس وجہ سے باطل ہے کہ اہل سنت کی روایات انہوں نے پیش کی اور اہل تشیع کی بھی پیش کی. جی اب اہل تشیع کا تو میں سچی بات علم ہی نہیں ہے کہ ان کی کون سی روایات ہیں نہیں, لیکن بہرحال ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں ہمارے امام باقر سے یا جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو دو آیات قرآن مجید کی ہیں, ایک یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک جس کو آیت بلغ کہتے ہیں, اور ایک آیت تکمیل دین الیوم اکملت لکم دینکم, یہ غدیر خم میں نازل ہوئی اور آگے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کر دیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ان آیات کو کیوں نہیں مانتے جب آپ کی صحیح سند روایات اور ہماری صحیح سند روایات اس پر شاید آپ شروع کر دی نا, بات قرآن کی کر رہے ہیں اور روایتیں لے کے آ رہے ہیں. یہ تو نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں جی اس کی یہ میں جواب دیتا ہوں سرکار, کہتے ہیں سرکار میں انجینئر ہوں. ایک منٹ تشریح کیوں کرو گے؟ اتنا بڑا عقیدہ کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد آپ نے امامت کو دنیا میں رائج کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ عقیدہ کم از کم قرآن میں رکھنا چاہیے تھا, کم از کم. یہ وہ کہتے ہیں نا اماموں نے بتایا نا کہ اماموں نے بتایا تو قرآن کی طرح ہے. قرآن نے یہ آیت تو بتا دی, اس کے بعد جو عقیدہ بنانا تھا وہ کیوں نہیں بتایا؟ ختم نبوت بہت بڑا عقیدہ تھا نا, قرآن میں موجود ہے, اس کو حدیثوں میں نہیں چھوڑا. مجھے آپ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ بتائیں, بنیادی عقیدہ جس کے اوپر پوری کی پوری امت کھڑی ہوئی ہے اور اس کی جڑ قرآن میں موجود نہ ہو. تمام عقائد قرآن میں موجود نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے ہی امامت, وہ تو کہتے ہیں آیات اگر آپ قرآن کو اللہ کے بندے کوئی تراویح سے 20 تراویح ثابت کرے اور یوفون سے یوفون ثابت کر دے, قرآن یوفون نہیں لکھا ہے, اس سے مراد لیتے ہیں کہ منسوخ من اللہ ہی قرآن سے سب ثابت ہوتا ہے. ان کو چھوڑے یار, ان کو تو جن کو قرآن پڑھ کے یہی نہیں سمجھ آئی کہ ہم نے جو لوگ دنیا سے جا چکے انہیں مدد کے لیے پکارنا ہے یا اللہ کو پکارنا ہے, آگے کیا چلنا ہے ہم نے. یہ لوگ ہمارے ساتھ بات کریں گے, وہ بات کریں کہ جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ اتنا بڑا ہے. ختم نبوت کا تو عقیدہ آ گیا نا, ختم نبوت کی آیت مجھے بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اب مجھے آپ قرآن سے کوئی آیت بتائیں جس کے بعد ہو کہ ختم نبوت کے بعد یہ چلے گا آگے, میں مان لوں گا. اس کے لیے اگر آپ روایتوں پہ آئیں گے پھر میں کہوں گا کہ مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ میں کوئی ایسا عقیدہ جو قرآن کے خلاف ہے روایتوں کی بنیاد پہ رکھوں, اور وہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے. چھوٹا موٹا عقیدہ ہو نا تو چلا لیں, کوئی مسئلہ نہیں, چلائیں, ایکسپلینیشن میں چلانا چاہتے ہیں. ختم نبوت کی آیت مجھے یہ مجبور کر رہی ہے کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے, آگے یہ معاملہ چلنا کوئی نہیں. اللہ اور مخلوق کا ڈیوائن کوئی ریلیشن نہیں ہے اس کے بعد, دیٹس آل. اور یہ امام مہدی کا جو کنسپٹ ہے کیا, اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ اگر آخری کو منسوخ من اللہ مانتے ہیں, نہیں ہم نہیں مانتے. کیوں مانے ہم منسوخ؟ یہ مطلب سرکار کب باندھ ہے, پھر میں ان سے بات کروں گا. قرآن میں تو نہیں امام مہدی کا ذکر, روایتوں کی بنیاد پہ نا. تو جو شخصیت روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے اس کو روایتوں والا ہی درجہ دینا. ہاں, ان سے بھی بڑی شخصیت ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم ہے نا, تو ان کے آنے کی خبر قرآن میں بھی موجود ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر ان کی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا. ٹھیک ہے, یہ موجود ہے. تو ہم اس عقیدے پہ بھی ایون کوئی اختلاف کرتا ہے نا, تو یہ عقیدہ بھی ہم نے روایتوں سے جوڑ کے بنایا ہے, ایبسولوٹلی نہیں بنایا ہوا. لیکن اس عقیدے کے اوپر چونکہ اجماع امت چل رہا ہے اور ساتھ یہ بھی چل رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم امتی کی حیثیت سے آئیں گے, تو منسوخ من اللہ تو ہم عیسیٰ ابن مریم کو بھی اس حوالے سے نہیں مان رہے کہ انہوں نے کوئی نئی شریعت آگے بتانی ہے. ٹھیک ہے, یہ بتاتے ہیں کہ یہ دین کی وہ تشریحات کریں گے جو قرآن کے بالکل اپوزٹ ہے. تو یہ تشریحات ائمہ اہل بیت نے نہیں کی ہوئی ہے. مجھے بتایا ناج البلاغہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں شیعہ؟ میں نے ناج البلاغہ سے عقیدہ امامت, ماتم, توحید, امام حسن کو 31 نمبر مکتوب لکھ رہے ہیں مولا علی کہ تو اس کی اولاد ہے جس نے فنا ہو جانا ہے, اس اللہ سے مانگ جسے موت نہیں ہے, اور وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے دربار کا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا, اور اس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ بھی ایسا نہیں بنایا کہ جس کا ہمیں پابند کیا ہو. اب مجھے بتائیں اگر مولا حسن کو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز نہیں بیچ میں ڈالنی, تو سب سے پہلے یا علی مدد کا نعرہ تو لگانا چاہیے تھا مولا حسن کو. اب یہ ناج البلاغہ میں 31 نمبر مکتوب میں نے تو نہیں گن پوائنٹ پہ داخل کروایا, یہ پہلے سے موجود تھا نا. اب جب یہ ساری باتیں آ رہے ہیں تو اب میں یہ باتیں بھی سنوں جی ناج البلاغہ تو ثابت ہی نہیں مولا علی سے. بڑا اچھا ہو گیا, میں نے سنی شیعہ کا اجماع کروا دیا. سنی تو پہلے ہی کہتے تھے فراڈ ہے کتاب, شیعہ بھی کہہ رہے فراڈ, میں کہنا تم دو فراڈ ہو. ہاں, اسی ملنے آنے ہیں مولا علی. بھائی عقیدہ کہاں سے آیا قرآن کی؟ قرآن میں ہی آیا. نہیں قرآن کی باطل تعویل کے جو ہمارے ہاں جو پائی جا رہی شیطان سے آیا. بڑا استاد جی سرکار یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, سورہ حج کی آیت نمبر 52 ہے کہ ہم نے جب بھی انبیاء کے اوپر وحی کی نا, شیطان اس میں کوئی نہ کوئی مکسنگ کر دیتا تھا بعد میں, پھر اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرتا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہے نا, تو سارا شرک عرب میں کیوں تھا؟ وہ اولاد تھے بنو اسماعیل,
شیطان نے لایا نا, اور کیا اس میں کیا مطلب. علی بھائی ایک فائنل بات آپ سے کلیئر کرا لوں, مزید اس میں ایڈیشن ہو جائے نا, کہ جو قرآن مجید میں امامت کا ذکر تو ہے, بارہا ذکر ہے, نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ کو امامت, تو سرکار تو ساتھ اس میں تھا کہ جو ظالم ہے ان کو عہد نہیں پہنچے گا, تو بالکل ٹھیک ہے. وہ امامت, یہ امامت ہے کہ آپ نے, وہ تو امام مسجد بھی امام ہے. امامت سے مراد یہ ہے کہ وقت کا پیغمبر امام ہوتا ہے, اس کے بعد پیغمبر کے بیاف کے اوپر لوگ دین سکھاتے ہیں. لیکن ختم نبوت کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ کوئی مخصوص من اللہ نہیں ہوگا. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب چونکہ نبی نہیں آنا, کیوں؟ دین مکمل ہو گیا. جب دین مکمل ہو گیا تو کسی امام کا منصوص من اللہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ اگر کوئی دین میں ادھوری چیز رہ گئی ہو نا تو پھر منصوص من اللہ ہو. پھر اگلی بات میں ابھی آپ کا فیل کر دیتا ہوں, مجھے بتائیں امام باقر علیہ السلام نے ہوائی جہاز میں جو نماز پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس دور کا امام ہے نا, یہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ اس دور کے امام ہے, ریٹائر ہی نہیں ہوئے ابھی تک, نہیں نہ ہوئے ابھی تک ریٹائر, انفی دنیا میں موجود ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کدھر فتوا دیا ہوا ہے کہ چاند پہ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ کیسے کھڑے ہوں گے؟ میں بتاتا ہوں, یہ میں نے جو بات کی تھی نا اس کو مذاق میں نہ ڈالے کہ ہم امام ہیں, ہم امام اس دور کے ہیں. اس دور میں ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ دین پہ کیسے چلنا ہے. امام حنیفہ کے دور میں وہ بتائیں گے, میرے مرنے کے بعد جو اگلے دور کے پرابلم آئیں گے وہ اس دور کے لوگ بتائیں گے, جن کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا, جو لوگوں کو بتائیں گے کہ دین کی انٹرپریٹیشن یہ ہے. تو میں نے مسئلے حل کیے نا اس دور کے, ویڈیو کیمرے کا مسئلہ یہ تو نہ امام باقر نے لکھا, نہ امام جعفر نے لکھا, نہ امام حنیفہ نے. تو مجھے بتائیں وہ امام کہ جن کی اولادوں میں بھی لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, انہوں نے مسائل کا عالم کہاں سے دیا ہوگا؟ آج گورا کہا جائے اور آپ کے جی امام منصوص من اللہ ہے تو وہ آگے آپ سے پوچھے کہ اچھا جی مجھے پھر امام سے ذرا پوچھ کے بتائیں اسپیکر میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں, تو آپ کہیں گے وہ ایران میں ایک فتویٰ کمیٹی بنی ہوئی ہے علماء کی. تو سرکار یہ ہے, یہ امام ہے جو امام خمینی نے بنایا ہے. حالانکہ امام زمانہ کو مانتے ہیں لیکن انہوں نے امام زمانہ کے ساتھ کوئی انٹریکشن کے لیے کمیٹی نہیں بنائی. وہ ایران کی فتویٰ کمیٹی فتویٰ دیتی ہے, سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی فتویٰ دیتی ہے. تو ان انٹینشنلی انہوں نے خود مان لیا ہوا ہے, امام زمانہ سے کیوں نہیں پوچھ کے بتاتے؟ یعنی اس دور کے مسائل ہیں, امام زمانہ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ خود شیعہ کے اندر کتنے فرقے بن گئے ہیں. اگر امام دنیا میں کوئی موجود ہے, یہ اگلا چھکا, تو فرقہ کوئی نہیں ہونا چاہیے, یہ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ پھر ایک امام کے اوپر دنیا اکٹھی ہوگی. اگر دنیا میں اس وقت موجود ہے نا امام, وہ سامنے آئے گا, وہ لیڈ کرے گا, اور اگر وہ لیڈ نہیں کر رہا تو اتنے فرقے, اللہ معافی دے, ان ساروں کا وبال پھر اس شخص کے اوپر پڑے گا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں. کیونکہ انبیاء جب دنیا میں ہوتے ہیں تو ایک ہوتا ہے نا, نبی اسلام کی موجودگی میں کسی نے بغاوت کی ہے, حتیٰ کہ تلواریں نکل آئی تھی جب نبی اسلام کی بیوی کے اوپر تہمت لگی اور انصار اور مہاجر کی, آپ نے صرف ممبر پہ چڑھ کے کہا جاہلیت کی رسومات, ساروں تلواریں واپس کر لیں. لیکن مولا علی کے دور میں تو تلواریں واپس نہیں گئی ہیں. جو اوریجنل امام تھا وہ بھی امت کو ایک جگہ نہیں جمع کر سکا, دو ٹکڑے ہوگی امت. یہ نبی کا ہی ٹائٹل ہے. اور علی بھائی اس میں فائنل کلیئرٹی یہ دے دیں, یہ جو قرآن سے دعویٰ کرتے ہیں جو روافض حضرات بالخصوص کہ جی یار قرآن سے جو صوفی دعویٰ کر رہے ہیں یا رافضی کر رہے ہیں یا سنی کر رہے ہیں, شیعہ کر رہے ہیں, وہ اگر قرآن آپ خود کھول کے پڑھ لیں آپ ایک دعویٰ علی بھائی یہ کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہم پہ تو چڑھ چڑھ کر آتے ہو نا, لیکن آپ یہ بتاؤ کہ جو آپ کا موقف ہے کہ شورا ہوتی ہے یا لوگوں کے اختیار ہے یا جمہوریت کا سسٹم ہے, قرآن میں کسی جگہ بتا دو کہ اللہ نے کوئی نبی نعوذ باللہ ایسے بنایا ہے, یا کسی نبی نے جیسے حضرت داؤد نے جالوت علیہ السلام کو بنایا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کہتے ہیں قرآن میں ایسا موقف ہی کوئی نہیں ہے. ہمیشہ ہر بندہ موقف اس لیے نہیں ہوگا کہ رسول اللہ سے پہلے خاتم النبیین کوئی نہیں آیا. یہ آپ کو پہلے بھی میں نے سمجھایا, رسول اللہ سے پہلے آخری نبی اگر کوئی آیا ہوتا نا تو میں کوئی مثال دیتا. میں آپ کو کہاں سے مثال دوں؟ رسول اللہ کی تو مثال ہے ہی نہیں ہے. آپ وہ شخصیت ہیں جن کے بعد دروازہ نبوت ختم ہو گیا. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جو نبی اسلام کا سٹیٹس ہے, اس طرح کا سٹیٹس اگلے انبیاء میں سے دکھائے کہ داؤد کا خلیفہ ہوا سلیمان, تو رسول اللہ خلیفہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ خاتم النبیین ہیں, دین مکمل کر لیا. سلیمان تو اس لیے ہونے کہ اس لیگیسی کو آگے لے کے چلیں گے اور کوئی پرابلم ہوں گے ان کو سالو کریں گے. تو نبی اسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا نا, محفوظ کر دیا, اور آپ پہ ختم نبوت کر دی. ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس نے سب کچھ ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو میں آپ کو قیدہ بتا رہا ہوں یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے حضور کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے, جو اپنا آپ کا بیٹا تھا. حسن حسین تو بعد میں منظر عام پہ آیا نا. نبی اسلام کی جو اپنی اولاد ہے حضرت ابراہیم, جن کی قبر ہے بقیع حرکت میں, تو انہوں نے کہا کہ حضور کا ابراہیم جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا, شیر خارگی کی عمر میں. اگر وہ بڑا ہوتا تو پیغمبر بنتا, لیکن وہ اس لیے فوت ہو گیا کہ رسول اللہ پہ ختم نبوت ہو چکی ہے. اگر یہ ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی نا تو حضرت علی کو تو چھوڑ دیں, پہلے تو ابراہیم بن محمد نے بننا تھا رسول اللہ کا جانشین. حضرت علی اور میر حمزہ کی باری تو بعد میں آنی تھی. اور علی بھائی اگر اس کو اس طرح سے نہ لیا جائے جیسے یہ جو پیش کرتے ہیں نا صحیح سند روایات علیہ سنت کی بقول ان کے, اور اہل تشیع کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ صحیح سند ہے یعنی بل پیش کرتے ہیں کہ غدیر خون پر یہ دو آیات ہوتی ہیں, ان کا شان نزول یہ ہے. اور اگر منصوص من اللہ کا عقیدہ نہ مانا جائے, جیسے بعض زیادیہ وغیرہ بھی تو ہے نا, شیعوں میں بھی مختلف گروہ ہیں جو منصوص من اللہ اس طرح نہیں مانتے, تو پھر آپ کو اس پر اعتراض ہے یا آپ ان صحیح سند روایات کو پھر ریجیکٹ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اس امت کی بھی خاصیت ہے, بنی اسرائیل کی بھی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امام اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں جو اس کا جو ان دو آیات کا شان نزول, کیونکہ لوگ ایک بات کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی کہ تکمیل دین ہو گئی ہے نا,
تو وہ شاہ جی میں نے اتنا بڑا چھکا مار دیا ہے. تکمیل دین ہوئی تب ہے جو غدیر میں شاہ جی میں آگے چلا گیا نا, میں تو اس سے بھی آگے چلا گیا ہوں کہ آپ جن اماموں کو منصوص من اللہ مان رہے ہیں ان سے مجھے ریل گاڑی میں نماز, ہوائی جہاز میں نماز, بلڈ ڈونیشن, اعضاء کی پیوند کاری, یہ سارے مسائل بتائیں. تو آپ اگر ایماندار ہوں گے تو آپ کہیں گے تو یہ تو ان کو خود نہیں پتا, میں ان سے کہاں سے بتاؤں. ظاہر ہے ان کے دور میں اللہ کے بندو آج سے 200-250 سال پہلے جنگوں میں لوگ خون نکلنے سے مر جاتے تھے کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ بلڈ کا گروپ بھی ہوتا ہے کوئی. یار دیکھو جی بزرگ دل دال جاندے سے بلڈ گروپ بھی نہیں انہوں نے دریافت کیتے. میں کہنا انگریزوں نے تو چھڑی کچھ نہیں, پوری زندگی بابے مکے مدینے جاندے رہے, آج سے تیل کسی کو تھلے نظر نہیں آیا. تیل 1960 کٹے آیا انگریزوں نے, کتنے کرتے رہے. نہ دین کا کام ہو سکا اور نہ یہ معاملات جو انہوں نے ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے تھے. ہم سمپل یہ بات کرتے ہیں کہ ہم آگے چلتے ہیں نا کہ کیا دین کی خدمت ہے. خدمت تو یہاں بیٹھا ہوں میں بتا رہا ہوں لوگوں کو دین. آپ ذرا بتائیں نا کون سا بتا رہا ہے جو آگے سامنے دین بتا رہا ہے, کدھر ہے. لیکن آج کے دور کے مسائل بتائیں, آج کے دور کے مسائل پھر آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے یا سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھنا ہے یا ایران کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھنی ہے. تو منصوص من اللہ راضی ہو گئے نہیں. اگر امام مہدی آ جائے پھر آپ سے پوچھیں گے ہم. نہیں امام مہدی سے کیوں, آپ جب وہ آئیں گے تو مجھ سے کیوں پوچھیں گے, میں خود ان کے ساتھ ہوں گا. پھر آپ ان کے ساتھ کیوں ہوں گے کہ منسوخ نہیں ہے تو منسوخ کی وجہ سے نہیں, مقابلے پہ آ سکتے ہیں. کیوں مقابلے پہ آؤں گا؟ وہ اس لیے کہ میں احادیث کی بنیاد پہ انہیں سمجھتا ہوں کہ وہ رائے راست پہ ہوں گے. ہاں اگر آج امام مہدی آ کے آپ کی لینگویج میں بات کرنا, اگر آج امام مہدی آ کے سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے تو میں امام مہدی کے ساتھ بھی ان کا اللہ سے رابطہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا. سرکار اگر آج امام مہدی دنیا میں آ کے سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے تو میں امام مہدی کے ساتھ بھی نہیں ہوں گا. میں ویڈیو میں کہہ رہا ہوں. نہیں آپ اس پہ آپ اس کا جواب کیا دیں گے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ہاں بس جو بکواسیات آپ لوگوں نے عقیدے رکھے ہوئے ہیں نا, جو شرک آپ کے اندر کودا ہوا ہے آپ کے جینز میں, وہ ساری بکواسیات امام مہدی نہیں کریں گے. جس سے امام مہدی سیاست معاویہ زندہ باد نہیں کہیں گے نا, امام مہدی کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. ڈیوائن گائیڈنس ہوگی ان کو, یہ نہیں ہوگی. ڈیوائن گائیڈنس یا بکس پڑھیں گے, کیا کریں گے؟ ظاہر ہے یہی ہوگا سارا. ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہوگی. ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں امام مہدی کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوں گے وہ ایک ایسی کمیونٹی کے لیڈر ہوں گے نا جو ان کو ایکسپٹ کر لے گی. جی تو اس کمیونٹی کی اصلاح کس نے کی ہوئی ہے؟ ان لوگوں نے جو امام مہدی سے پہلے آیا. بالکل. ہم لوگ تو منی امام دیسی بھی ہے وہاں اینے جے, تو جدو بڑا امام آئے گا انہوں مان لیں گے. اور اگر بڑے امام نے کہا سیاست معاویہ زندہ باد تو ہم نہیں مانیں گے. آپ فوراً کہہ رہے ہیں, دیکھیں میں کوئی اور مثال دیتا ہوں سمجھ نہیں سی آ رہی. تو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا. ہم بھی کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام مہدی کے یا علی مدد, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام مہدی کہ دنیا کے نظام پنجتن پاک چلا رہے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. امام مہدی قرآن کے خلاف عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتا. جس طرح آپ اعتماد سے کہہ رہے ہیں وہ سیاست معاویہ زندہ باد نہیں کہہ سکتا, تو ہم بھی کہتے ہیں. تو جب بڑا امام آ جائے گا, آپ امام کہہ رہے ہیں, میں نے تو اپنی ویڈیو میں درجنوں دفعہ اناؤنسمنٹ کی ہے. آج بھی دنیا میں کوئی بندہ ہے نا جو میری طرح قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے, وہ آ جائے, وہ ادھر بیٹھ جائے بنی بنائی مسجد کے اوپر, میں ریٹائرمنٹ لے کے سامنے بیٹھتا ہوں. لیکن ہر چیز قرآن و سنت سے بیان کرنی, کسی فرقے کا لحاظ نہیں کرنا. میں تو اپنی زندگی میں کسی کو امام ماننے کے لیے تیار ہوں, بندہ لے آؤ. جزاک شاہ جی میں تو دسا ساری گلوں کے جواب میں تھوڑا پہلے ریکارڈ کرائے نے. ایڈی آخری محرم میٹنگ ہوئی سی نا, یہ سارا کچھ میں ریکارڈ کرایا. تھی بھول جاتے ہو, 4 دن تھی بیٹھتے ہو, رافضیاں نہ ناسمیاں نہ سب کچھ بھول جاتے ہو. اچھا حاضری لوائیے یار, اللہ دے بندے کوئی قرآن پڑھ کے تو غلام احمد قادیانی ثابت کرے, میرا کیا لینا دینا. منو تھی یہ دسو کہ قرآن یعنی لکھے ہے, اوے عرفان صاحب قرآن یو فون بھی لکھے ہے, یہ تو ثابت کرنا پڑتا ہے. یو فون ڈائریکٹ لکھے ہے, اور چھڑ دو تھوڑا علاج ہے جو میں دسیا, ڈائریکٹ یو فون لکھے ہے قرآن. تو تھی کیا کہو گے یار وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ امام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے. چلو یہ امام بخاری امام مسلم کیا ہے, امام ہی ہے نا. امام سے مراد کو یہ نہیں ہے, ختم نبوت نے یہ چیزیں بین کر دی ہیں. یہ اگر آپ دروازہ کھولیں گے تو پھر غلام احمد قادیانی دجال تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم کو تم نے جو ہے وہاں سے پھر ادھار لے لیا ہے, تو میں ایسے بیٹھا میری خدمات کیوں نہیں حاصل کرتے. ہاں نہیں, میں نے پہلے بھی دیا ہوا ہے, کافی دفعہ دیا.